جی مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی، پہلا سوال آپ سے ہے، توجہ کے ساتھ جو اس سوال کو سماعت فرمائیے گا۔ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، ایک یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا، تو یہ بات بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیا کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی مصیبت میں پریشانی میں گر جائیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، اور یہ وظیفہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا، اس وظیفے کو بھی پڑھنے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدرسۃ المدینہ 11F، آپ سے سوال ہے، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ جی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیت یہ بھی کرتے جائیے کہ جو مدنی منہ درست جواب دے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے باواد بلند سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی، آپ سے سوال ہے، اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہے، سبحان اللہ۔ جی مدرسۃ المدینہ 11F، آپ سے سوال ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، اسلام کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ اسلام کے بنیادی اصول 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی اصول 5 ہیں، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی مدرسۃ المدینہ 11F، آپ سے سوال ہے، ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ صحیح بتایا، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی، کیا گزشتہ نبیوں کے دین پر اب عمل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، اب صرف دین اسلام پر ہی عمل ہو سکتا ہے۔ جی نہیں، اب صرف دین اسلام پر ہی عمل ہوگا، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، جو لوگ دین اسلام کو سچا دین نہ مانے وہ کون ہیں؟ جو لوگ دین اسلام کو سچا دین نہ مانے وہ کافر ہیں۔ جی جو لوگ دین اسلام کو سچا دین نہ مانے وہ کافر ہیں، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی، آپ سے سوال ہے، مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ حرام ہے، جی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا، تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں اور مدنی منع بھی نیت کر لیں کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ جب عموماً بقرہ عید قریب آتی ہے، لوگ جانور لے کر آتے ہیں اور اس کو جو ہے مہندی لگاتے ہیں اس کے اوپر، جانور کے اوپر، کوئی دمبا لے کر آتا ہے، کوئی جس کو جو پسند، بہت سے اونٹ بھی لے کر آتے ہیں
اور اس کو گلیوں میں گھماتے ہیں. اسی طرح پاؤں میں جو ہے جھانجر وغیرہ باندھ دیتے ہیں. اور اسی قسم کا ایک سوال ہے کہ سواری کے جانور کے گلے میں گھنٹی باندھنا منع ہے کہ گھنٹی بجتی ہے نا. بتائیے منع کیوں ہے؟ آپ سے سوال ہے. اسی لیے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ بقرہ عید میں یا کبھی ہمارے گھر میں جانور آ جائے تو انشاءاللہ اس کے گلے میں جو ہے گھنٹی نہیں باندھیں گے انشاءاللہ، بلکہ یہ کہ اس کے گلے میں کیا کسی جگہ پر ہم گھنٹی نہیں لگائیں گے جو بچتے ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جواب درست ہے ان کا. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی، آپ سے سوال ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیسا ہے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. جی قربانی گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے.